ماہ رمضان المبارک کا احترام کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں روزے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اگر کوئی شخص بطور مجبوری اس کو شرعی عذر ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا، لیکن شریعت نے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت تو دی ہے، ماہ رمضان المبارک کی بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اور اس وقت ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ جو ہماری اس وقت موجودہ صورتحال ہے، ماہ رمضان المبارک میں اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ماہ رمضان کی بے حرمتی شروع کر دیں۔ بازاروں کے اندر چلے جائیں تو سرے عام لوگ ماہ رمضان المبارک میں وہ کھا رہے وہ پی رہے۔ ایک طرف ایک شخص روزے والا بیٹھا ہے اور روزہ دار کے سامنے لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، لوگ بیٹھ کر پانی پی رہے ہیں، وہ طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، تو اس سے ماہ رمضان المبارک کی بے حرمتی ہے۔ حافظہ بخارا کے اندر ایک مجوسی تھا۔ وہ مجوسی جب بخارا کے اندر رہتا تھا تو ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ بازار میں گیا۔ بازار میں اس کے بیٹے نے یہ کیا کہ وہ سرے عام کوئی چیز کھا رہا تھا۔ مجوسی نے اپنے بیٹے کو جب اس حالت میں دیکھا کہ اس کا بیٹا ماہ رمضان المبارک میں بازار میں سب کے سامنے کھا رہا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کیا۔ بیٹے کو بڑا تعجب ہوا، کہا ابا جان مجھے کیوں مارا ہے آپ نے؟ میں کوئی جرم تو نہیں کرا۔ اس نے کہا جرم ہی تو کر رہے ہو کہ تم رمضان شریف کے اندر سرے عام کھا رہے ہو بازار میں سب کے سامنے۔ اس نے کہا ابا جان مجھے یہ بتائیں، میں تو روزہ نہیں رکھتا، کہ آپ روزہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا میں بھی روزہ نہیں رکھتا۔ کہا پھر مجھے کیوں مارا؟ مارنے کا سبب کیا ہے؟ آپ بھی روزہ نہیں رکھتے، میں بھی روزہ نہیں رکھتا، تو پھر مجھے کیوں تھپڑ رسید کیا؟ باپ نے کہا بیٹا اس وجہ سے میں اگرچہ ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، لیکن میں رمضان المبارک کا احترام ضرور کرتا ہوں۔ جب کوئی چیز کھاتا ہوں تو سرے عام نہیں کھاتا، چھپ کر کھاتا ہوں، اس وجہ سے کہ رمضان شریف ہے اور اس کا احترام کرتے ہوئے چھپ کر چیز کھاتا ہوں، سرے عام نہیں کھاتا۔ اب یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے حافظ صاحب۔ مجوسی نے اس نے بیٹے کو تھپڑ رسید کیا اور اس کو کہا کہ میں ماہ رمضان کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ جب اس مجوسی کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب کی حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، تم بڑے خوش ہو؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے، میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ پوچھا وہ کون سا عمل تھا کہ جو تم نے کیا اور مرنے سے قبل ایمان کی دولت مل گئی؟ اس نے کہا میں ماہ رمضان المبارک کا احترام کرتا تھا، ماہ رمضان کا ادب کرتا تھا، اس کے آداب کے جو تقاضے تھے میں ان کا خیال رکھتا تھا اور اس کی بے حرمتی نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دی اور مجھے اللہ نے جنت کی دولت سے سرفراز فرما دی۔ یہ ہے ماہ رمضان المبارک کا احترام کرنا، اور پھر احترام کرنے پر اللہ تعالیٰ جو انعامات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں تو ناظرین کو یہ پیغام دوں گا کہ پیغام رمضان ہے کہ احترام رمضان کریں، ماہ رمضان المبارک کا ادب کریں، اس کا احترام کریں، اس کے جو تقاضے ہیں ان کا خیال رکھیں۔